نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 94۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ فمن پس جو کوئی افطرا گڑ لے، افطرا یفتری افطرا گڑنا، من گڑت ایجاد کرنا، اللہ اللہ پر، الکاذبہ جھوٹ، خلاف حقیقت بات، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون ظالم کی جمع۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن افطرا تو جو کوئی گھڑ لے، علی اللہ اللہ پر، الکذبہ جھوٹ۔ اللہ پر جھوٹ گھڑنا کیا ہے؟ کہ وہ بات کہنا جو اللہ سے منسوب کر کے اس کو کہا جائے کہ اللہ نے حرام کیا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑیں، من بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس دلیل کے بعد، دلیل کے آنے کے بعد جو مخالفت کرے، فاولئک هم الظالمون دراصل یہی لوگ ظالم ہیں۔ جو بھی ایسا کہے گا، جو بھی ایسا کرے گا، وہ کون ہے؟ ظالم۔ اس سے کیا اصول نکلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ قالوا سمعنا واطعنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے بگاڑ ڈالا ہوا تھا کہ سامری کے پیچھے لگ کے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ جب جھگڑا ختم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، بچڑا اٹھایا، اس کو آگ لگائی اور اس راکھ کو پانی کے اندر بہا دیا، یعنی سمندر کے پانی میں اس کو بہا دیا، ساری صفائی کی، پھر ان کو بتایا کہ شریعت لایا ہوں تمہارے لیے۔ کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے، قالوا سمعنا وعصینا، کہنے لگے ہم نہیں مانتے اس کو، ہم کوہ طور پر جائیں گے، جا کر خود اللہ سے بات کریں گے اور پھر ہم مانیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ چند لوگوں کو چنا اور وہ کوہ طور پہ لے گئے۔ یہ ان کی قوم کے بیسٹ پیپل تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بات کی، پھر پیغام لا کر دیا کہ ان کو بتاؤ کہ یہی حکم ہے جو حکم ہے اللہ نے جو دے دیا۔ وہ کہنے لگے نہیں جی ہم نہیں مانتے، ہم خود اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے اوپر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ پھر اللہ نے ان کو اٹھایا اور وہ دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو، کیسے دیکھ رہے تھے کہ اگلے والے جو ہیں وہ مرے ہوئے اور پچھلے والوں کو پہلے اللہ نے زندہ کیا، اور پچھلے جو ہے اپنے اگلے جو مرے ہوئے تھے ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ مر کے کیسے اٹھ رہے ہیں۔ پہلے ایک اٹھتا اور پھر وہ مرے ہوئے کو دیکھتا، اس کے سامنے وہ اٹھتا۔ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کہیں شادی پر گئے تو بہت سارے لوگ ایک کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، یا حج پر جاتے ہیں، جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں آپ کے فلاں اٹھا ہے، کوئی سو رہے ہیں، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی سو رہے ہیں، بالکل سارے مرے پڑے تھے اس وقت۔ ایک اٹھ رہا تھا اور دوسرے کو دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے اس میں جان پڑ رہی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھ رہا تھا، اور کتنا حیرت انگیز منظر ہوگا وہ، کتنا بڑا معجزہ تھا، لیکن پھر بھی نہیں مانے۔ اس وقت جب اللہ نے ان کو مار دیا، موسیٰ علیہ السلام نے بہت آہذاری کی، دعائیں کی اللہ سے، اللہ یہ چنے ہوئے لوگ، میری قوم کے بہترین لوگ اگر یہاں ختم ہو گئے تو میں ان کے ساتھ یا ان کے بارے میں کیا بات کروں گا لوگوں سے جا کے؟ وہ تو ویسے ہی میرے پیچھے پڑ جائیں گے، وہ تو پہلے ہی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا، موسیٰ علیہ السلام کی آہذاری سن لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اب میں واپس جا کے کیا منہ دکھاؤں گا، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، اللہ تو ان کو زندہ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔
फिर अल्लाह ताला ने कहा कि खुजू मा आतैनाकुम, ले जाओ जो मैंने तुमको दिया, मजबूती से पकड़ लो। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिर इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने कोहे तूर उठाकर उनके सरों पे खड़ा कर दिया। पीछे हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ वो वाहिद मौका था जो उन्होंने कहा कि हम मानते हैं, जब सर पर कोहे तूर था। इसके बाद फिर वो फिर गए, फिर वापिस जाकर फिर वो गुमराह हो गए। वैसे ही हाल हमारा भी ऐसे ही हाल है, कुछ फर्क नहीं। अल्लाह ताला हमें इतनी तफसील से क्यों मूसा अलैहिस्सलाम के सारे वाक़यात सुनाते हैं, ताकि हम उनसे कुछ सबक लें, कुछ सीखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने क्या किया, पीछे आप पढ़ चुके हैं। जैसे ही कोई हुक्म आता तो वो क्या कहते, क़ालू समीना व अताना गुफ़रानका, अल्लाह हमने सुन लिया, हमने अतात भी कर ली, अल्लाह तो हमें माफ कर दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। तो किसकी पैरवी करनी है, अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला दे जिन पर तूने इनाम किया। अल्लाह गुमराह लोगों के रास्तों से हमें बचा लेना। अल्लाह उनके रास्ते पे ना चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ और जिन पर बिजली पड़ी और वो मर गए, और फिर मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह के गजब नाजिल होते रहे उन पे, अल्लाह का गुस्सा नाजिल होता रहा। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, जब दलील सामने आ जाए, पता चल जाए तो फिर हक यही है, तो फिर क्या हक बनता है कि सर को झुका दे। और जो ना माने वो नहीं मानता, उसके पास बड़ी दलीलें हैं, वो कहेगा ये नहीं दुरुस्त, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। वो अल्लाह के बारे में झूठ कहता है, क्योंकि अल्लाह ने हक उतारा है। कुरान क्या है, हक है, अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह से बढ़ कर के अपनी बात में सच्चा कौन हो सकता है। कुरान भी सच्चा, अल्लाह भी सच्चा, और अल्लाह का फरमान भी सच्चा, अल्लाह का नबी भी सच्चा। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।